اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب عرفہ، یوم عرفہ، یہ کون سا دن ہوتا ہے، کون سی شب ہوتی ہے، اس کی تھوڑی ساری وضاحت۔ ہر جگہ پر وقت اور چاند کے لحاظ سے یوم عرفہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جو سعودیہ میں ہیں ان کا یوم عرفہ آج ہے، وہ اعمال حج جو ہے وہ آج ادا کریں گے، اور جن کی تاریخ آج 8 ذی الحج کی گزر رہی ہے، ان کا دن گزرنے کے بعد جو شب آئے گی وہ شب عرفہ کا کہلائی جائے گی، اور 9 ذی الحج کا جو دن ہے وہ یوم عرفہ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ عرفہ سعودیہ میں ہے، ہم یہاں 8 کو 9 کے اعمال کریں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے عرفہ تب ہی ہے جب جہاں پر ہم مقیم ہیں وہاں پر 9 ذی الحج کا دن آئے۔ یہ چند مجھے میسیجز آئے جن کا میں نے یہ جواب دیا ہے کہ یوم عرفہ کب ہے، وہ سعودیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ وہاں پہ جو حج جو آج ہو رہا ہے ہمیں اعمال بھی آج کرنے چاہیے، لیکن نہیں، وہ وہاں کا دن کے لحاظ سے ہیں، ہم اپنے دن کے لحاظ سے یہاں پر اعمال بجا لائیں گے۔ اب مومنین کون سے اعمال کرنے ہیں، اس شب کی فضیلت بھی ہے یا فقط یوم عرفہ کی فضیلت ہے؟ یہاں پر اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ شب اتنی بابرکت ہے کہ اگر کسی سے شب قدر مس ہو چکی ہے، کسی وجہ سے، سفر سے، بیماری سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے، کوئی مصروفیت کی وجہ سے وہ رمضان میں شب قدر مس کر چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، شب قدر جیسی فضیلت حاصل کرنے کے لیے شب عرفہ کا انتخاب کر لے، اور آج کی شب اپنے اعمال اور دعائیں اور شب بیداری میں اس رات کو گزارے۔ بہت زیادہ اعمال مفاتی میں درج ہوئے ہیں، بہت زیادہ دعائیں درج ہوئی ہیں جو مومنین کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ بہت اہمیت جن اعمال میں، سارے اعمال میں جن اعمال کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے وہ سب سے پہلے غسل ہے۔ غسل کرنا، روزہ رکھنا اور اعمال یوم عرفہ۔ اب آج یہاں پر ہمارے پاکستان میں، جہاں پر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہاں پر 8 ذی الحج بھی ہے اور روز جمعہ بھی ہے۔ جمعے کے غسل کا بے حد ثواب ہے اور 8 ذی الحج کے غسل کا بھی بے حد ثواب ہے، کہ یہ دو انتہائی متبرک غسل جو ہیں ایک جگہ پر آج اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آج کا غسل کرنا، یوم عرفہ کا غسل کرنا اور عید الاضحیٰ کا غسل کرنا، یہ 3 دن متواتر اکٹھے آئے ہیں کہ غسل کیا جائے، اور یہ تینوں دن انتہائی تاکیدی غسل ہے۔ اس سے انسان کیا کہتے ہیں، وہ جو اعمال کی برکات ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے ثمرات ہیں، وہ انسان کے غسل سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ غسل کیا جائے، غسل کو ترک نہ کیا جائے، آج کا بھی کیا جائے اور یوم عرفہ 9 ذی الحج کا بھی کیا جائے، اور یوم عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحج کا بھی غسل جو ہے وہ کیا جائے۔ غسل کرنے کے لیے جو یوم عرفہ کا غسل ہے، اس غسل کو تمام مستحب غسلوں سے زیادہ اہمیت اور اس کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب وہ غسل کسی بھی دن کا مستحب غسل ہے، اسلامی تاریخوں کے حوالے سے اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ آج کے دن کا غسل کریں، آج کے دن کا غسل کریں، فلاں دن کا غسل کریں۔ سب سے زیادہ تاکید جو ہے یوم عرفہ کے غسل کی ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، غسل ہم کسی بھی نیت سے کر سکتے ہیں۔ غسل کی آج یوم عرفہ کی نیت کی، قربتاً اللہ اپنے پہ پانی ڈالا اور ہم نے غسل کر لیا، لیکن اگر اس کے اندر ثواب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ جب غسل کرنے کا ارادہ کریں تو اس نیت کو اپنے اندر بنا لیں۔ یہ تمام نیتیں کون سی نیت؟ سب سے پہلے یہ نیت کہ پروردگارہ میں غسل اس لیے کر رہا ہوں کہ غسل کرنے کے بعد سلامتی امام زمانہ کی دعا کروں گا، قربتاً اللہ، غسل شروع کریں۔ اس کے بعد کیا نیت؟ پروردگارہ یہ غسل اس لیے کر رہا ہوں
کہ میں اپنے گناہوں سے استغفار کروں گا۔ پروردگارہ یہ غسل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس غسل کے بعد بیماروں کی شفا کی دعا کروں گا۔ یہ غسل میں اس لیے کر رہا ہوں، میں غسل کرنے کے بعد مرحومین کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ غسل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ غسل کرنے کے بعد میں تمام مومنین کے رزق میں وسعت کی دعا کروں گا۔ جتنی نیتیں کرنا چاہیں، تقریباً 25 سے 29 نیتیں علماء مراجع عظام کی ملتی ہیں جو غسل عرفہ کرتے ہوئے یہ نیتیں کرتے تھے۔ نیتوں کا خیال کرتے ہوئے مستحب ہے نیت کرتے رہیں، اور یہ آپ کیا کہتے ہیں، جب نیتیں ایسی کر کے غسل کریں گے تو آپ کے وہ جو روحانی سلسلہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا، وہ آپ کے غسل سے ہی اس کی ابتدا ہو جائے گی، وہ تب سے ہی شروع ہو جائے گا۔ غسل کر لیا، تینوں دن کا مستحب غسل ہے، انتہائی تاکیدی غسل ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی ان 3 دن کا انتہائی معتبر ہے، مستحب ہے، بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ آج 8 کا دن جو گزر چکا، اب 9 کا اور 10 ذی الحج کا جو روزے کے متعلق معاملہ ہے، جس طرح غسل 3 دن اس کو گنا جاتا ہے کہ بڑا ثواب ہے، روزے کے بھی ان 3 دن میں ایک ذکر کیا جاتا ہے روزے کا۔ اب وہ ذکر کیا ہے کہ 8 کو روزہ رکھنا، یہ جو دن گزر رہا ہے انتہائی فضیلت کا حامل ہے، انتہائی مستحب ہے۔ عرفہ والے دن کا روزہ آدھا مستحب ہے، آدھا مکروہ ہے، اور عید کے دن کا روزہ حرام ہے۔ یہ 3 دن روزے کے حوالے سے بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اب عرفہ والا مکروہ کیوں ہے؟ عرفہ والا روزہ مکروہ ہونا ان کے لیے ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ لیں اور دعائیں اور اعمال میں سستی کریں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ روزہ فقط میرے لیے ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو خالص، ویسے تو تمام عبادتیں پروردگار کے لیے ہیں، لیکن خدا نے اپنے لیے جس کو خاص کیا ہے وہ روزہ ہے۔ لیکن عرفہ والے دن پروردگار نے روزے کو بھی ہٹا دیا کہ جو عبادت خدا میں، اعمال عرفہ میں سستی جس کے اندر آ سکے، روزے کی وجہ سے دعائیں کم مانگ سکے، روزے کی وجہ سے نمازیں کم پڑھ سکے، اسے چاہیے جو روزہ میرے لیے خاص ہے اس کو چھوڑ دے، اعمال عرفہ کو بجا لائے۔ روزہ بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، اعمال عرفہ ہیں جن کو شروع کرنا ہے ہم نے زوال کے قریب۔ زوال کے قریب شروع کریں، جو بہت ایک تاکیدی نماز ملتی ہے، 4 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہے۔ 4 رکعت نماز کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ مفاتیح بھری پڑی ہے۔ پروردگار ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر اپنی ان اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنے ان اعمال کو شروع کرنے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ اعمال عرفہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے غسل بھی کر لیا، روزہ ہم نے سحری سے رکھ لیا تھا۔ اب جب وہ وقت آیا ہے، اگر سستی کا احساس ہے تو عرفہ کو روزہ نہ رکھا جائے، اعمال میں کمی کا خدشہ ہے تو روزہ نہ رکھا جائے۔ روزہ وہ بندہ رکھے جس کو پتہ ہے میں پورے اعمال کو بہترین طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل کر سکتا ہوں، نہ پیاس کی شدت کا احساس ہوگا، نہ یہ احساس ہوگا کہ میں نے روزہ جب کھلے گا تو کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیسے کرنا ہے، لے کر آنا ہے۔ عبادت پروردگار کے علاوہ ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو، وہ بندہ روزہ رکھے اور اعمال کو بجا لائے۔ روزہ رکھ لیا، عرفہ کا غسل کر لیا تمام نیتوں کے ساتھ۔ اب ہم نے جو پہلا عمل کرنا ہے وہ 2 رکعت نماز شکرانہ ہے۔ اعمال عرفہ سے پہلے یہ وہ اعمال ذکر کر رہا ہوں جو مفاتیح میں نہیں، لیکن اس کا ایک ادب، ایک احترام کہ اعمال شروع کیسے کیے۔ 2 رکعت نماز شکرانہ۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یوم عرفہ نصیب فرمایا۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے مجھے روزہ رکھنے کی تو نے طاقت عطا فرمائی۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ مجھے غسل کرنا نصیب فرمایا۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے یوم عرفہ کے اعمال کرنے کی طاقت اور یہ وقت تو نے میرے مقدر میں لکھا، میرا اس پہ زور اور میرا بس نہیں تھا۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ میں بیمار نہیں ہوا، مجھے کوئی کام نہیں پڑا، میں کوئی مصروف نہیں ہوا، میں اس دن کے لیے تیار اور آمادہ رہا۔ اس کے لیے شکرانے کے 2 نفل ادا کریں، 2 نفل ادا کرنے کے بعد صدقہ دیں۔
صدقہ دعاؤں کی قبولیت کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے اور ہمارے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے، صدقہ دینے سے پروردگار تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، دعا کی قبولیت کے راستے صاف ہو جاتے ہیں۔ صدقہ ہر مؤمن کو دیا جا سکتا ہے، ہر غریب مؤمن کو دیا جا سکتا ہے، لیکن فضیلت اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی غریب سید موجود ہے تو اس کو ضرور دیا جائے، اس کو کھانا پہنچایا جائے، اس کو پیسے پہنچائے جائیں کہ اس کے لیے وہ راحت کا سامان بنے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنے۔ صدقہ بھی دے لیا ہم نے، نماز شکرانہ بھی ادا کر لی، اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام روز عرفہ ضرور تلاوت کی جائے، ضرور تلاوت کی جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال عرفہ جو ہیں اس کو شروع کریں۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں پروردگار تمام مومنین کو شب عرفہ اور روز عرفہ کے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے، جو مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو دعائیں آپ اپنے دلوں میں رکھ کے دعا مانگیں گے، آپ سب بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ۔ جہاں تک ممکن ہوا میں جو عبادت کروں گا میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ پروردگار آپ سب کے اس شب و روز کے کیے ہوئے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ہم سے راضی فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس 3 روز 8، 9 اور 10 کے صحیح طریقے سے اس کو گزارنے کے، عید کو صحیح طریقے سے منانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔